أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب ذوالجلال نے ہم تمام کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ کتنے نعمتوں سے نوازا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ ایسا کر لو کہ جب میں تمہیں پیدا کروں تو میں تمہارے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہوں۔ اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہتے ہیں ہم لوگ، شمار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے جب میں تمہیں پیدا کروں، اگر تمہارے ہاتھ میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے قلم کے اندر، ہاتھوں میں قلم کو تھما دو اور تم لکھتے جاؤ، کب سے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اللہ کہہ رہا ہے، اس وقت سے اگر تم پیدا ہونے کے بعد ہاتھوں میں پکڑ کر قلموں کو لکھتے جاؤ، ایک قلم ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، پھر تیسرا اٹھاؤ، نکالتے جاؤ، میں ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا اور تم اس کو قلم بنا کر کے اللہ کی نعمتیں لکھتے جاؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے تمام سمندر میں نے جو سیاہی بنائی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جتنے پہاڑ، چھوٹے بڑے پیڑ پودے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے قلم کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتیں تم پر کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے قید خانے کی طرح بنا دیا ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی ہمارے اوپر ظلم ہوگا اس کو برداشت کرنا پڑے گا، کبھی ہم پر حالات آئیں گے، بہت کچھ ہمیں سہ کر سنبھل کر چلنا پڑے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ جو دنیا ہے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہ مومن کے لیے گویا کہ قید خانہ ہے۔ جس طرح آدمی کو ایک جیلر کو قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اندر جانے کے بعد نہ اپنی من پسند کی چیزیں کھا سکتا ہے نہ پہن سکتا ہے، جو وہاں کے کارندے ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن کے پولیس وغیرہ، جو بھی کھانے کے لیے دے بس وہی کھا لیا، جو پہننے کے لیے وہ دیں بس پہن لیا، اپنی خوشی سے کوئی کام بندہ قید خانے میں کر نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المؤمنین، بالکل دنیا بھی ایک قید خانے سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر آسائش کو چھوڑنا پڑے گا، یہاں پر اپنی چاہت کی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، لینا اس کو ہے جو ہمارے رب نے ہمیں چاہا ہے، لینا اس کو ہے جو نبی نے بتایا ہے، لینا اس کو ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیر کس بات کی ہے، جب تم میرے طریقوں کو چھوڑ دو گے، میرے بتائے ہوئے دین پر چلنا چھوڑ دو گے تو یاد رکھنا، یاد کر لینا اب وہ دن دور نہیں رہا کہ تم پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اے زمین ہٹ جا، تو زمین ہٹ جائے گی، پھٹ جائے گی، بلڈنگیں گر جائیں گی، عمارتیں دھس جائیں گی، لوگ فنا ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے کا واقعہ سنا ہے، ترکی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ قبر جو ان کے گھر تھے وہی ان کے قبرستان بن گئے، جہاں پر آرام گاہیں تھی وہاں پر ان کے تدفین ہو گئی، عمارتیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے گئے، بڑی بڑی اونچی عالی شان بنگلے بنائے گئے تھے، سارے کے سارے سیکنڈوں کے اندر آنکھوں کے سامنے دھستے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زلزلوں کا آنا، زمینوں کا دھس جانا، عمارتوں کا گر جانا، بلڈنگوں اور بنگلوں کا نیست و نابود ہو جانا، یہ اس کی بنیادی وجہ 15 چیزیں ہیں۔ اگر بندہ ان پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انتظار کرو کہ زلزلے آئیں گے، اب انتظار کرو کہ تمہارے صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا، جس طرح قوم عاد قوم سمود کے اندر ہوئے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے پچھلی قوموں کو نافرمانی کی بنا پر ان کی شکلوں کو بندروں کی شکلوں سے بدل دیا تھا، رات میں سوئے تھے انسان کی شکل میں، جب صبح ہوئی اٹھ کر کے دیکھے ایک دوسرے نے آپس میں چہرہ دیکھا تو دیکھا کہ بندر کی شکلیں بن چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں بتائی، اس کی وجہ بتائی کہ زلزلے آتے ہیں، صورتوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے، ظلم پہ ظلم ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، ہم پر پریشانیاں آ جاتی ہیں، تکلیفوں کو ہمیں سہنا پڑتا ہے۔ رسول نے بھی بتا دیا، خود اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اچھا ہو یا برا، جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے، زمین کی سطح پر ہو یا سمندر کے اندر تہ کے اندر ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال نامے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جو اچھا ہو رہا ہے وہ بھی نیکیوں کی آڑ میں ہو رہا ہے، جو دنیا کے اندر برباد تباہیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لوگوں کو، میرے بندوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جو زمین پر تباہیاں آ رہی ہیں، خرابیاں آ رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، میں زلزلوں کو بھیجتا ہوں، زمین کے پھٹن میں نازل کرتا ہوں، آسمان سے تیز و تند آندھیوں کی برسات کرتا ہوں، کیوں؟ لوگ سمجھ جائیں میری طاقت کو۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں زلزلہ کہیں پہ آ رہا ہے، ہم نے اسے سیرگاہ بنا لیا، تفریح گاہ بنا لیا، یہاں پہ ہم چرچے کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو اللہ ترکی کے اندر زلزلوں کو برسانا جانتا ہے وہ اللہ اسی جگہ پہ بیٹھ کر سیکنڈوں کے اندر زلزلے تباہی برپا کر سکتا ہے۔ اللہ کے اندر کسی کی کمی نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے اندر کسی چیز کی نہ کمی ہے اور نہ اللہ کے اندر کسی چیز کی کمزوری ہے۔ جو اللہ ملکوں میں کام کر رہا ہے وہ یہیں پر بھی کام کر سکتا ہے،
لیکن اللہ رب ذوالجلال ایک مہلت دینا چاہتا ہے، میں سبق وہاں سکھاؤں، وہاں کچھ پڑھاؤں، لوگ یہاں پر سمجھ جائے۔ اللہ کہتا ہے وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میں جب کسی پہ پکڑ کرنا چاہتا ہوں میں ہر ایک کو ایک ساتھ پکڑ نہیں کرتا، دھیرے دھیرے پکڑ کرتا ہوں، کبھی یہاں پہ زلزلے بھیجتا ہوں، کبھی وہاں پہ طوفان، کبھی وہاں زمین کے اندر لوگوں کا دھس جانا، کبھی عمارتوں کا گر جانا، کبھی بلڈنگوں کا نیست و نابود ہو جانا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ ہم سب کو تباہ کر دے تو نصیحت کون کرے گا؟ کون نصیحت حاصل کرے گا؟ ہم لوگوں ہی کو نصیحت حاصل کرنا ہے کہ فلاں بستیوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے، ایک مرتبہ قوم عاد کی بستی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کو گھوڑے پر سوار ہو کر پار کر رہے تھے، پیچھے صحابہ کا لشکر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سرور عالم جس کے صدقے میں کائنات کو وجود بخشا گیا، جس کے صدقے اگر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کسی نبی کو دنیا میں آنا ہی نہیں تھا، بلکہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ تھے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے محبوب جب تمہیں پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ آسمان زمین کو سجایا نہ چاہتا۔ جو آج دنیا کے اندر ہم نعمتوں پہ پل رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے جسموں کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے افلا ينظرون وفي انفسكم افلا تتذكرون، اے میرے بندو کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ ایک آنکھ کو رکھ لیں، اگر اللہ آنکھ کی بینائی کو چھین لیتا تو ساری دنیا کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آنکھ کو واپس لوٹائے، روشنی کو تیز کر سکے۔ اگر ایک ہاتھ کاٹ دیتا، انگلیاں کاٹ دیتا، اگر انگلیوں کے جوڑوں کے اندر اسپرنگ کا سسٹم ختم کر کے سیدھے کھڑا کر دیتا تو کھانا کیوں کھاتے؟ کس طریقے سے کھاتے؟ ہوتا ایسا کہ باپ بیٹے کو کھلاتا اور بیٹا باپ کو کھلاتا، کیوں؟ ہاتھ کے اندر فولڈ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ نے دے نہیں رکھی ہے، لیکن ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ وفی انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کے اندر دیکھو، تلاش کرو۔ انسان کے اندر جوہرات کی قسم نما اللہ رب ذوالجلال نے نعمتوں کو چھپا رکھا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے انسان کی اپنی قدر انسان نے بھول بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک جو اسرافیل ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ، اپنے زبان کے اندر، منہ کے اندر جو اس کا بجانے والا بانسری ہے وہ رکھ کر کے انتظار میں بیٹھا ہے گھٹنے ٹیک کر، یا اللہ تیرا حکم کب آ جائے اور میں اس کو بجا کر کے دنیا کے اندر تباہی بپا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ یوں سمجھے کہ ساری دنیا ختم ہو گئی، کروڑوں کی اربوں کی تعداد میں جتنی دنیا کے اندر بسنے والے انسان تھے، مومن تھے، کافر تھے، سب کے سب تباہ ہو کر برباد ہو گئے، بس ایک اللہ کا نام لینے والا بیٹھا ہے، ایک قرآن کو جاننے والا بیٹھا ہے، ایک نبی کو پہچاننے والا بیٹھا ہے، کسی کونے میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھ کر کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانو اس کی انسان کی قیمت کو، جب تک یہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہلا رہا ہوتا ہے اس وقت آسمان اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے۔ ہاں وہ کونے میں بیٹھنے والا انسان جب اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے گی، زبان لڑکھڑا جائے گی اور وہ اللہ اللہ کہنا چھوڑ دے گا تو اس انتظار مت کرنا، اسی وقت آسمان پھٹ پڑے گا اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتا ہوا پھرتا جائے گا۔ اللہ نے انسان کے اندر بہت ساری نعمتوں کو رکھا ہے، ایک تو ہم ہے کہ ہم نے اپنی جو اللہ نے ہمیں نعمت سے کم نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنی قدر کو بھلا دیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ گھڑ سواری کے ساتھ کرتے ہوئے جا رہے تھے، جاتے جاتے قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں پر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ابھی وہ بستیاں وہاں پر ہیں، اللہ کے رسول یہاں سے جا رہے ہیں، پیچھے کھڑا دیا، کہا کہ رک جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے پہ جو کپڑا ڈھانپا تھا اس کو اٹھا کر کے یہاں پر باندھ لیا، منہ پر باندھ لیا، صحابہ سے کہا کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لو، اور جس بستی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں
یہ وہ بستیاں ہیں یہاں پر اللہ کا غضب چھلکا ہے، یہ وہ بستیاں ہیں یہاں پر اللہ کے غصے نے ساری بستیوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب ہمیں وہاں پر گزرنا ہے تو تیزی سے گزرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گزرتے جانا۔ ساری دنیا کا آقا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، سید الانس والجن، سید الکونین، جو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے کہ اے میرے حبیب جب تک تم دنیا کے اندر رہو گے، جب تک قیامت قائم نہ ہوگی، اس وقت تک لوگ کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرش پہ اٹھا کر کے نظر دیکھنا، لا الہ الا اللہ جہاں پر ہوگا، جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا، ساتھ میں اس کے ساتھ ملتے جلتے تیرا تذکرہ ہوگا، محمد الرسول اللہ کا تذکرہ ہوگا۔ ایسا پیارا نبی، ایسا رحم دل نبی، وہ نبی اللہ رب ذوالجلال قرآن کے اندر کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جس دھرتی پہ تیرے قدم پڑ جائے نا، میں وہاں پر عذاب کو نہیں ڈالتا۔ اپنے پیارے آقا سے اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تیرے جہاں پر مبارک قدم ہو، رحمت والے قدم ہو، برکت والے قدم ہو، انسانیت سراپا انسانیت کا پیکر جو مجسم تو ہے، جس دھرتی پہ تیرا وجود ہوگا، میں وہاں پر عذاب کو بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی جب جا رہے تو صحابہ سے کہہ رہے ہیں تھوڑے تیزی کے ساتھ دوڑانا، کہیں اس کے عذابات کے اثرات ہم پر بھی نہ آ جائیں۔ دیکھیں اتنا بڑا سرکار، اتنا بڑا نبی ہونے کے باوجود اللہ کے عذابات سے جو کھنڈرات بن گئے تھے، جو زمین دھس گئی تھی، جو اللہ کے عذاب کو ان لوگوں نے للکارا تھا، اللہ نے اپنے غضب کو نازل کیا تھا، وہاں پر سے گزر رہا ہے میرا اور آپ کا امام، میرا اور آپ کا امام، میرا اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ اپنے پیارے صحابہ سے یہ کہہ رہا ہے ایک پیارے صحابہ اپنے گھوڑوں کو تیز دوڑاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عذاب کی کچھ جھلکیاں ہم پر بھی نہ پڑ جائے۔ ہم تو نبی کی امتی ہیں۔ امتی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف نبی کو مان لیں، یہ امتی نہیں ہے۔ امتی کی شان یہ ہے کہ جس طرح میرے نبی نے چلنا سکھایا ہے ویسا میں چلوں، یہ امتی ہونے کا حق ہے۔ جس طرح میرے صحابہ نے کھایا ہے، میرے حضور نے کھایا ہے، اس طرح میں کھاؤں تو میں نبی کے امتی کہلانے کا حقدار بن سکتا ہوں۔ جس طرح گلاس کو، پیالے کو اٹھا کر میرے نبی نے پانی کو نوش کیا ہے، اس طرح کی زندگی میرے اندر آ جائے، یہ امتی ہے۔ جس طرح میرے آقا نے استنجا کے لیے گیا ہے، میرا آقا اور میرا سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کا طریقہ سکھائے ہیں، اس استنجا کے طریقے کو اگر میں فالو کروں تو میں امتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے تکالیف کو برداشت کیا ہے، زخم کھائے ہیں، میں امتی ہوں تو میں کیوں نہ کھاؤں۔ اللہ کے رسول نے وہاں پر قوم عاد، قوم سمود کی بستیوں پر جب گزر رہے تھے تو نصیحت حاصل کی ہے، سبق لیا ہے، امت کو دکھایا ہے ساری دنیا کا امام ہونے کے باوجود اے میری امتیوں مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے، تم کیوں اتنے اللہ کے عذاب سے بے فکر پڑے ہوئے ہو۔ زلزلہ کہیں پہ آ رہا ہے، شور ہم منا رہے ہیں، کہیں پہ ماتم ہو رہا ہے، خوشیاں ہم من رہا ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا، کرنا تو یہ چاہیے تھا، ان کے لیے دعا و استغفار کرتے۔ وہاں پر جو تباہیاں آئی ہوئی ہیں جن گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے اندر بھی وہ گناہ موجود ہیں، اپنے گناہوں کے اندر سدھار پیدا کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت تخذ الفیء والا، جب سرکاری دولت کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے تو سمجھ لینا کہ زلزلہ آنے دیر نہیں لگتی۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو بھی جس چیز کا بڑا بن رہا ہے سارا غریبوں کا مال اپنے ہینڈور میں لے رہا ہے، اپنے ذاتی استعمال میں لے رہا ہے۔ جتنے بھی بڑے آج لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم سے لے کر جتنے بھی ہیں، سارے غریبوں کے مال دبا رہے ہیں۔ نام ان کا پی ایم ہو جو بھی ہو، مال غریبوں کا ہے۔ یہ پھرنے کے لیے لندن پھرتا ہے، غریب پڑھائی کرنے کے لیے بھیک مانگ کر کے اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے۔
اگر ہماری امت کا حال ایسا ہے تو زمین پھٹے گی نہیں، زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ والامانۃ مغنما، ہماری امت کا یہی حال ہے۔ اگر کسی کو امانت کے لیے 2-4 روپے رکھنے کے لیے دے دیے جائے تو اپنا اسے ذاتی حق سمجھ کر کے اس پہ خرچ کرنے لگتا ہے۔ بھائی کو ہو، بہن کا ہو، کسی دوست کا ہو، اگر کوئی بڑی موٹی رقم اسے دینے کے لیے امانت کے طور پر رکھ دی جائے اس کے پاس تو یہ اسے دبا کر کے اپنا حق، اپنا ذاتی تصرف کرنے لگتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا عام حالات ایسے ہونے لگ جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرنا، وہ دن دور نہیں کہ تمہاری زمین پھٹ پڑے گی، تلوے تمہارے رہیں گے، قدم تمہارے رہیں گے، لیکن زمین نہیں رہے گی، زمین پھٹ جائے گی، تم اندر چلے جاؤ گے۔ والزکاۃ مغرمہ، اور جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ تاوان سمجھتے ہیں۔ آج کے جو بڑے بڑے مالدار ہیں ہر حال میں فینسی چیزوں پہ ان کی نظر رہتی ہے، شادیاں کرنے لگے تو ڈھونڈتے ہیں بڑا شادی میں اچھا پیسہ اس کے اندر لگ جائے۔ کھانا تو وہی ہے جو غریب لوگ شادیوں کے اندر کھاتے ہیں، وہی ان کو بھی کھانا ہے۔ جو بریانی یہاں پر پکتی ہے وہی وہاں پر بھی پکتی ہے، لیکن مال و دولت کا نشہ ہے، مال و دولت کی اکڑ ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ریا ہے، شہرت ہے، دکھلاوا ہے، تو اور کیا کریں گے؟ اللہ نے دیا ہے غریبوں پہ لٹاؤ، لیکن ہم لٹا رہے ہیں غریبوں پہ لٹانے کے بجائے کھنڈرات کے اندر لٹا رہے ہیں، جو چیزیں ختم ہو کر ہمارا ساتھ چھوڑنے والی ایسی چیزوں کے اندر ہم پیسوں کو لگا رہے ہیں۔ شادیاں دھوم دھام سے ہو رہی ہیں، ادھر غریب بچیاں نکاح جوڑے تو بن رہے ہیں لیکن ان کے انتظامات نہیں ہو رہے کہ ہم پیسے کہاں سے جمائیں۔ ہمارے جوڑے تیار ہو گئے، لڑکی غریب ہے تو اسے لڑکا بھی مل جاتا ہے، لڑکی کے گھرانے والے سوچتے ہیں ہماری بیٹی کا رشتہ لگ چکا ہے، ہم اتنے مہینوں تک نکاح کے لیے ہم ٹائم لے چکے ہیں، اب ہم مال کہاں سے اکٹھا کریں؟ ایک طرف مالدار کے رویوں کو دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی فنکشن ہال کے اندر اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے نکاح کروا رہے ہیں، فضول سسٹم چل رہا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے بڑے مالدار ہیں آپ ان کی شادیوں کے اندر جا کر ایک مرتبہ نظر ڈالیں، جو کھانا بچا ہوا پلیٹس کے اندر رکھے جاتے ہیں، جو وہ ویسٹ کر کے کتوں کو ڈالتے ہیں، ادھر غریب ترستا ہے کہ اس سے بڑھ کر غریب کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوتا، ایسا ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا سخی، سخاوت کی جب باری آتی ہے تو شادی محل میں اپنی سخاوت کو دکھاتا ہے، لیکن جب سال ہونے کا وقت ختم ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مہینہ چلنے لگتا ہے، زکوٰۃ کی باری آتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میرے ہاتھ سے زکوٰۃ دینے نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ ہم کیوں دیں گے بھائی؟ زکوٰۃ یہ تو ٹیکس ہے۔ ہم لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمجھ لینا کہ پھر زمین پھٹنے کے لیے بہت دور کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا تم۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی یہ بتائی کہ دین کو، علم کو دین کے علاوہ کے لیے سیکھنا، علم حاصل کرنا۔ ایسا سمجھے کہ ہم لوگ بزرگ ہو کر کے بیٹھ گئے، ابھی مسجد کھلی نہیں، ابھی مؤذن اذان کے لیے نہیں آیا، اس سے پہلے ہم مسجد پہنچ گئے، بڑی داڑیاں رکھ کر کے، بڑے جبے لمبے ٹانگ کر کے، سر پہ ٹوپیوں کے تاج سجا کر کے ہم لوگ نماز سے پہلے آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ تہجد پڑھے، لیکن نیت ہماری بدل چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، یہ دین کے علاوہ کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہماری تمنا اور خواہش یہ تھی کہ ہم مسجد کا دروازہ کھلے، سب سے پہلے میں جاؤں اور جا کر کے میں باوضو ہوں، نماز پڑھنے لگوں تو پیچھے جو آدمی آئے مجھے دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو بڑا تہجد گزار ہے، یہ تو بڑا اللہ والا ہے، آ کر کے میں ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں، قرآن کھول کر کے بیٹھنے لگ جاؤں، اور میرے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ مجھے میرے بعد آنے والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ قرآن کا بہت پڑھنے والا ہے، یہ کثرت سے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے، ہر دن یہ پہلی صف کے اندر آتا ہے، مسجد کھلنے سے پہلے آ جاتا ہے اور یہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ میرے دل کے اندر یہ تمنا ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے سارے اعمال ہیں سارے اکارت کر دیے جائیں گے، زمین کے اندر دفن کر دیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر جتنا وقت ہم نے لوگوں کو دکھانے میں لگایا سارا برباد ہو جائے گا۔
ٹھنڈے پانی سے ہمارا وضو کرنا سارا برباد، نوافل کی کثرت کرنا، حبطت اعمالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے اعمال کو اکارت کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا او میرے بندے تو نے کیا لایا تھا؟ کہے گا یا اللہ میں تہجد میں اٹھ کر کے تیرے دربار میں آیا، تیری مسجد میں آیا، میں اکیلا تھا، سردی کا ماحول تھا، ٹھنڈی کا ماحول تھا، ٹھنڈے پانی میں وضو کرتا، رات اسی انتظار میں کاٹتا کہ یا اللہ تو کب صبح صادق کے وقت کو لائے گا، میں کب اٹھ کر کے تیرے مسجد جاؤں گا۔ یہ اللہ سے بندہ جواب دیتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ تو بندہ کہتا ہے یا اللہ پھر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کھلنے کے وقت عین وقت میں حاضر ہو جاتا، پھر پہلی صف میں آ کر کے بیٹھ جاتا، قرآن کی تلاوت کرتا، ذکر و اذکار کی بھرمار لگا دیتا، تہجد پہ تہجد پڑھتا، سب کچھ میں تیرے دربار میں آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ کر کے کرتا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کہتا اچھا میں بھی جانتا ہوں تو ٹھنڈی کو برداشت کیا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آتا تھا، نمازیں لمبی چوڑی پڑھتا، رکوع میں گھنٹوں کے اندر لگا دیتا، سجدوں کے اندر گھنٹوں میں وقت بتا دیتا، ذکر و اذکار کی کثرت کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، میں بھی یہ بات جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو تو نے کیا ہے وہ ساری کی ساری ریا کے لیے کیا ہے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیا۔ تو اللہ کہے گا تو یہ تیرے سارے اعمال ہیں، اس کا اجر اور بدلہ میرے پاس نہیں ہے، جا تو جس کے دکھانے کے واسطے یہ کام کیا کرتا تھا اسی سے جا کر کے ان چیزوں کے ثواب کو مانگ لینا۔ تو بندہ کیا کرے گا؟ یہی وہ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ اگر دین کے علاوہ کے لیے دین کی باتوں کو سیکھا جائے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چہروں کے مسخ ہونا یہ دور نہیں ہے، جس طرح قوم عاد قوم سمود کے چہرے تباہ کر دیے گئے اسی طرح تمہارے چہروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى وَالِدَا، یہ سب علامتیں ہیں زلزلوں کے، تباہیوں کی، بربادیوں کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک جملہ اور ایک کہا، جو فرنٹ سرکل ہوتا ہے ہمارے دوست و احباب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا صدیقہ و اقصا والدہ، دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا، جتنا دوست کو قریب کرتا جائے گا اتنی دور والد کو بھیجتا جائے گا۔ پیسہ ہے، دوست کہہ رہا ہے کہ فلاں کام میں، فلاں اڈے میں، نشے کی چیزوں میں، شراب کی چیزوں میں، سگریٹ میں، بیڑیوں کے اندر پیسے لگانے ہیں تو فوراً اٹھا کر کے دے دے گا۔ باپ پوچھے گا بیٹا مجھے دوائیوں کے استعمال کی ضرورت ہے، تو کہے گا میں بچپن سے تم پہ خرچ کرتے آ رہا ہوں، اب میرے پاس نہیں، چلے جاؤ۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی وجوہ ہے، ان وجوہات کے اندر سے یہ بھی ایک وجہ ہے زلزلہ آنے کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کے بارے میں کہ وہ بیوی کی بات کو مانے گا، ماں کی بات کو دھتکار دے گا۔ بیوی کی مان کر چلے گا لیکن ماں کی بات کو پسے پشت ڈال دے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، یہاں پر جب بات آتی ہے تو آدھی بات سمجھ آتی، آدھی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شریعت کے اندر رہ کر کے جو بات بیوی کی ہے، اگر بیوی کی بات حق ہے تو ہمیں ماننا چاہیے، جو بات ماں کی حق ہے تو بیوی کی غلط ہے تو اس کو چھوڑ کر ہمیں ماں کی بات ماننی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ ساری چیزیں ماں کی مانتے رہو، بیوی کو چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں کہ بیوی کی ساری بات مانو ماں کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے توازن کو برقرار رکھا ہے، شریعت کے اندر انصاف کے لیے ترازو کو رکھا ہے۔ ترازو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری ہر ادا، ہر چیز، ہر بات کو شریعت کے میزان کے اندر رکھ کر تولا جائے گا، وہ میزان ہماری شریعت ہے۔ اگر یہ بات شریعت کے موافق ہوگی تو ہم اس کو مان لیں گے، اگر یہ بات شریعت کے مخالف ہوگی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے چھوڑ دیں گے، ماں ہی کیوں نہ ہو شریعت کے خلاف بول رہی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جب وہ اسلام لائے تو ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا اسلام لا چکا ہے۔ یہ ماں کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے ماں کی خدمت کا خیال ہر وقت،
کھانا تیار ہوا تو فوراً ماں کے قریب لے جا کر کے رکھ دیتے، ہر ضرورت کا بھرپور خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا اسلام لا چکا ہے، تو اب ماں سمجھائی، بیٹے اس دین کو چھوڑ دو، محمد کے دین کو چھوڑ دو، جو ہمارے باپ دادا جس دین پر ایمان لائے، ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں، ان کو مان لو، وہ نیا دین ہے، چھوڑ دو اس کو، دین صحیح نہیں ہے وہ۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، ماں میں نے جس ذات پر اپنا ہاتھ دے چکا ہوں، مرتے دم تک اپنا ہاتھ نہیں کھولوں گا، جس شریعت پہ میں قدم رکھ چکا ہوں اب اسے پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، بس اس پہ گاڑ کر کے جمع کر کے بیٹھ جاؤں گا، جس دین کو، جس محمد کے دین کو میں ایکسیپٹ کر چکا ہوں، اب میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب ماں ایک مرتبہ سمجھائی، دو مرتبہ سمجھائی، سوچنے لگی اب کیا کریں۔ اب ماں نے دیکھا کہ مال اپنے بال بکھرے ہوئے ڈال کر کے بیٹھ گئی ہے، کھانا لا رہے ہیں، کھانے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گئے، کھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب تیسرے دن واپس آئے تو پوچھا، اماں جان آپ نے کھایا نہیں؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ جب تک تو اس دین سے موڑ نہیں مڑے گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو ایمان والا، ایسا ایمان والا تھا، صحابی کے رسول، صحابہ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کے دلوں کے اندر ایمانی نور کٹ کٹ کر بھر گیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے مائی جان کان کھول کر سن لے، جس دین پہ میں ہاتھ جما چکا ہوں، جس شریعت پر میں نے قدم گاڑ دیے، میں پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ اگر تیری ایک جان، اگر 1000 جان بھی تیرے پاس ہوتی اور تو قربان کرتی چلی جاتی، مجھے کوئی تیرے 1000 جانوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے، مجھے بس ماننی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے، مجھے ماننی ہے تو محمد کے طریقے پہ مجھے چلانا ہے۔ تیری جان تو نکالنا چاہے تو نکال لے، تو کھا نہ کھا، مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں جس دین پر جم چکا ہوں میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہاں پر صحابی رسول ماں کی دیکھ بھال بھی کرتے رہے، ضروریات کی چیزوں کو فراہم کرتے رہے، لیکن ان کی جو ماں کی باتیں ہیں شریعت کے خلاف تھی، تو صحابی رسول نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہاری جان چلی جائے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جو بات شریعت کے خلاف ٹکراتی ہو، چاہے وہ بیوی کی ہو یا ماں کی ہو، کسی کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ بس ہمیں دیکھنا ہے کہ چاہے بیوی کی بات ہو یا ماں کی بات ہو، اگر قرآن کے موافق ہو، حدیث کے موافق ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، میرے رسول، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے طریقے کے مطابق ہو، تو ہم ماں کی بات کو بھی مانیں گے، بیوی کی بات کو بھی مانیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ چیزیں چھوٹ جائے گی تو دھیرے دھیرے حالات آئیں گے، وہ حالات بھی آئیں گے جس طرح اور ملکوں کے اندر زمینیں پھٹ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان بپ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی آئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزوں کو بیان کیا ہے، بس 3-4 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر باقی کی چیزیں بتائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو شریعت مطہرہ کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔